ناظرین، آج جس پروگرام کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ جو مہمان تھے ان میں ایک ہماری خاتون جو پاکستانی اخبار یہاں پہ ایک اردو کا اخبار نکالا انہوں نے اردو جرنل کے نام سے، شاہانہ حقی، وہ بھی تشریف لائی ہیں. شاہانہ، تھینک یو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ نے بلایا، لیکن میری صرف آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے. پالیٹکس نو ڈاؤٹ ہم سب کو پتہ پاکستان کی کیا پالیٹکس ہیں، اچھی ہیں بری ہیں، لیکن ہم اس وقت ہیں کینیڈا میں. ہمیں اس وقت یونٹی شو کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اور بہت سارے ملک ہیں اور کوئی اس وقت پاکستان کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے ہم سب کو پتہ ہے. ہم کیچڑ اپنے اوپر اچھالیں گے، بولیں گے وہ وہی بات ہے، آپ پتھر ماریں گے کیچڑ ہم پہ اچھلے گا. اس وقت ہمیں یونٹی دکھانی ہے، باقی میڈیا بھی دکھائے گا اور یہ ساری دنیا دیکھے گی. ویری گڈ. تو ریکویسٹ یہ جو بھی ہے ڈن آپ کر رہے ہیں جہاں بھی ہے، لیکن کائنڈلی میڈیا وغیرہ کے سامنے یونٹی دکھائیں. ویری گڈ، ویری گڈ. پاکستان میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے باہر ہمیں یہ اس کا جواب مجھے دینے دیں. جی شاہ جی. دیکھیے جی، بات یہ ہے حقی صاحبہ، آپ نے کہا کہ یونٹی شو کریں. دیکھیے جب ملکوں میں کسی بھی ریاست میں جب مارشل لا ہوتا ہے نا کسی بھی ریاست میں، تو اس پوری قوم کو دنیا کی تمام پوری بین الاقوامی دنیا میں انتہائی گنوار، جاہل، جٹ قوم سمجھا جاتا ہے. سن لے پہلے بات کو. اور یہ شخص جو آ رہا ہے یہ علامت ہے آمریت، بدترین فوجی آمریت کی. سن لیں، یونٹی کی آپ بات کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کیا میسج دینے جا رہے ہو یہاں کی وائٹ مطلب کمیونٹی کو. یہاں کی میں ایک سوال کرتا ہوں ان دوستوں سے، اس فوجی عامر کو یہاں پذیرائی دینے جا رہے ہیں. یہ کیا پرابلم ہے پاکستانیوں کے ساتھ کہ یہاں بیٹھ کے، سن لیجئے بات کو، یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ یہاں ہندوستان کی اتنی بڑی کمیونٹی موجود ہے، انہوں نے تو یہاں پہ کانگریس پارٹی نہیں بنائی ہے، انہوں نے تو بی جے پی یہاں پہ نہیں بنائی ہے. دیکھیں آپ یہ یہاں بیٹھ کے سن لیجئے ایک سے شاہانہ آپس میں چونکہ ہم بات نہیں یہ بیٹھ کے آج تک اسماعیل راجپوت صاحب ایک سیکنڈ، یہاں بیٹھ کے جب یہ سیاست کرنے جا رہے ہیں راجپوت کو بلا نہیں رہے یا راجپوت صاحب ایسے یہاں پہ سیاست کرنے جا رہے ہیں، یہاں پہ اس کا راجپوت صاحب مجھے بتائیے کہ بھائی کیا جواز ہے، مجھے بتائیے. راجپوت صاحب ایک سیکنڈ، آپ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں یا ان سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ نہیں تو یونٹی سر ایک او بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ ایک ان کی بھی تو سنیں نا. ایک سیکنڈ راجپوت صاحب پلیز، آپ نہیں آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے. جی 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 ایسا صاحب. راجپوت صاحب، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ گوروں کی بات کر رہے ہیں. جنرل مشرف صاحب کو ہم نہیں بلا رہے، جنرل مشرف صاحب کو یو بی سی بلا رہی ہے. اسکالرز جو گورے اسکالرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، they are calling him for a lecture. ہم نے یہ موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہم نے سوچا کہ ایز اے ایکس پاکستانی پریسیڈنٹ ہم بھی اس کو آنر دیتے ہیں، اور ہم کوئی پارٹی یہاں قائم کرنے نہیں جا رہے ہیں. میں نے پہلے وضاحت کی تھی، میں نے یہ وضاحت کی تھی جو آپ نے سنی نہیں میرے خیال میں، آپ کا دماغ کہیں اور تھا. میں نے کہا تھا میں یہاں اے پی ایم ایل او کی طرف سے نہیں آیا ہوں، میں اس کو ریپرزینٹ. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ آپ سن تو لیں یار. میں جو ہے نا، ہم نے ایک اور آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا نام ہے فرینڈز آف پاکستان فرسٹ، میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ اس آرگنائزیشن کے تحت ہو رہا ہے. اس سے انکار کریں گے؟ جنرل مشرف کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا پہلے پاکستان. جنرل مشرف پاکستان جنرل مشرف کی جاگیر نہیں ہے. سر ایک سیکنڈ آپ اس طرح نہ کریں راجپوت صاحب. ڈائریکٹ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ڈائریکٹ نہیں بات ہوگی. اور ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم کہیں پاکستان فرسٹ. آف کورس اگر اس نے ایک اچھا نعرہ لگایا کہ ہم کہیں کہ یا اچھا ایک سیکنڈ شہزاد صاحب، پھر وہی بات. نہیں ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ میں آپ سے پوچھ لیں. ریحان صاحب سر ایک سیکنڈ، او جناب ایک سیکنڈ. اب بات آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ کو بات دیکھیں، ایک ماحول کو پلیز رکھیں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ ڈائریکٹ سوال نہ کریں، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اب اگر ان کو سوال جواب دینے کا موقع دیا ہے تو پلیز آپ ان کا سنیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے ایک دفعہ پلیز موقع تو دینا ان کو. اگر جمہوریت کی بات ہے ایک سیکنڈ دیکھیں
کسی کو کسی نعرے پہ اعتراض ہو سکتا ہے, کسی کو کسی چیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے, مگر ہم جس طرف آ رہے تھے, میں ایک چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے آخر میں آ کے ہمیں جوائن کیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ ان کے خیالات بھی ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آپ جو جنرل پرویز مشرف صاحب کا دورہ ہے, اس پہ آپ کوئی دیکھ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے یا ہماری کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے, یا آپ ایز اے میڈیا پرسن آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ میں نے شروع میں جو حوالہ دیا تھا وہ ہمارے ایک لوکل نیوز پیپر ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں بڑا کچھ چھاپا, انہوں نے کہا جی کہ وہ تو پتہ نہیں یزید ہیں اور پتہ نہیں کیا ہیں, اور کافی کچھ انہوں نے کیا. تو آپ بھی ایز اے میڈیا پرسن آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ ان کو آنا چاہیے, ان کو سنا جانا چاہیے, یا ہمارے کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جب جمہوریت ہے تو پھر سب کو حق ہے, چاہے وہ مشرف ہو, چاہے وہ زرداری ہوں, کوئی بھی ہوں, سب کو حق ہے. آپ کو بھی ہے, ان کو بھی ہے. اگر ہم بول سکتے ہیں تو وہ بھی بول سکتے ہیں, ہم سنیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کو اس وقت سلیکٹ کر لیں گے یا میرے کہنے سے وہ سلیکٹ ہو جائیں گے, نہیں. وہ آ رہے ہیں, ان کو انوائٹ کیا گیا ہے. آئی تھنک سو کہ ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے یونٹی کے ساتھ. ہم نہیں لائک کرتے, ٹھیک ہے, نہیں لائک کریں. میرے اور آپ کے لائک کرنے سے, یہاں بیٹھ کر ڈیسیجن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس وقت جو ہمارے پاکستان کی سچویشن ہے اس میں ہم اتنا زیادہ اپنے پرسنلی اس کو لے لیتے ہیں. پرسنلی نہیں لیں, ہمیں اس کو ایز اے پاکستانی دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے کیا. ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یوں کریں, ہم یوں کریں. کتنے لوگ کرتے ہیں اس پہ عمل؟ ویری گڈ. کتنے کرتے ہیں؟ میں بہت بولتی ہوں میرے خیال سے, لیکن میں اس میں سے عمل نہیں کر پاتی. شاہنہ, اب ہم تھوڑا سا سر فیو ورڈ کے بعد ہم نے وہ چونکہ پروگرام کا جو دوسرا ہے اس پہ ایک تھوڑی سی بات کرنی ہے, اور اس کے بعد ہم نے ختم کرنا. ہاں پلیز, جتنا جلدی. دیکھیں, جو میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز, اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس سارے اس کا مقصد یہ نہیں ہے, اور ہماری کمیونٹی کو یہ ڈیفینیٹلی سیکھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں اس میں اٹھ کے کمیونٹی میں کموشن نہیں کریٹ کریں گے. ہم لوگ لڑنا جھگڑنا اور اپنی کمیونٹی کو اس طرح نہیں دکھائیں گے. ہم لیٹس گرو اپ, لیٹس میچور, اپنی بات کو کہیں. اعتراض ہے, ٹھیک ہے یار, کوئی بات نہیں ہے, یہاں پر ہے, ساری پارٹیز ہیں اسی طرح سے کرتی ہیں. ہمیں وہ جھگڑنے والی اور اتنی وہ مت کریں بات کو, ہمیں تھوڑا سا ابھی گرو کرنا چاہیے. اینڈ دس از مائی مین ایم کہ یار ہم جو ہر آدمی ہے نا اس کو ایجوکیٹ کر دیں اس بات سے کہ یار ان جذباتی باتوں میں اور چیخوں میں اور نادوں میں اور اس میں مت جاؤ. پلیز یار لسن واٹ از بینگ ٹاک. اگر میں اونچا بولوں یا میں چیخ کے بولنا شروع کر دوں تو اس سے میری بات میں کوئی وزن نہیں آ جائے گا. نہیں, وہ مقصد بھی نہیں ہے سر. چیز نکال دیں بس. اب ہم ٹھیک ہے یار, ہم نہیں ڈس ایگری کر رہے صاحب, اب آپس میں بالکل نہیں ڈس ایگری کر رہے. ہاں جی, میں ایک سیکنڈ سر. ریحان صاحب, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز مختصر, کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے بات کو. بات ایک جگہ رک گئی ہے. میں پینل کو کسی کو بھی میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں کوئی لیکچر نہ دے ہمیں. ہم نے سب نے جو کرنا ہے, کمیونٹی نے کرنا ہے, انڈیویجولز نے کرنا ہے, وہ کریں گے. جو وہ کر رہے ہیں وہ کریں گے. اگر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نصرت صاحب میرے بہت ان کو یہ خود نہیں معلوم کہ میری ذاتی طور پر ان کی کتنی عقیدت ہے دل میں, اور میں ان کے بیٹے کے ساتھ ان کے والد کے حوالے سے کتنا ان کی عزت کرتا ہوں. میرا یہاں کمیونٹی سے تو جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا تو ایک ایسے انسان سے ہے جو اقتدار میں تھا, اور پھر وہ کس طرح اقتدار میں آتا ہے, وہ اقتدار میں کیا کرتا ہے, اور آج ہم اس کو ویلکم کریں. کہا گیا کہ جناب اس کو ویلکم کریں. میں کیسے ویلکم کروں؟ معذرت کے ساتھ یہ بات کہتے اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن میرے اپنے خاندان کے 4 لوگ ہیں جو مسنگ ہیں. آپ نے ان مدرز کی آوازیں نہیں سنی ہیں, آپ نے ان کو کبھی سنا ہو, کبھی ان کی رونا دھونا سنا ہو, کبھی اس گھر کی حالت سنی ہو. ان میں سے ایک بچہ آیا واپس, کیوں کہ وہ جناب ایک ہمارے رشتہ دار ہیں جو کہ AVM تھے اور ریٹائر ہوئے ہیں, اور کس طریقے سے وہ اس بچے کو نکال کر لائے ہیں, اور اس دن سے وہ پورا گھر خاموش کر دیا گیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس تمام تر مسائل کو, NRO کے مسائل کو, جن کا ڈائریکٹ محترم مشرف صاحب سے تعلق ہے, وہ اس سیاست کو کہاں لے کے جائیں گے. اگر وہ سیاست میں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ آئیں گی اور ہم اس پر پروٹیسٹ کریں گے.
ہاں ایز اے کمیونٹی یہ تو ہم میں بہت وائبرنسی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, ملک کے لیے کیا اچھا ہے, ملک کے لیے کیا برا ہے. میرا اللہ کی قسم مشرف صاحب سے ذاتی پرسنل کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے تو ان کا طبلہ پہ گانا جب سب لوگ چلا رہے تھے, میں نے کہا یار کیا ہو گیا, اگر ایک آدمی اچھا گا لیتا ہے, اس کا ذوق ہے, تو اس میں برائی کیا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ ناچے, میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے ایک اچھا آدمی ہے, اس کی گردن ٹیڑھی نہیں ہوتی, وہ ہمبل ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس میں کیا برائی ہے. تو ذاتیات کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں کمیونٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن جی. سیاسی رول ہے اس کے اوپر بات. میرا خیال ہے آج کی اس ساری گفتگو کا جو حاصل ہے وہ بھی یہی ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے آنا چاہ رہے تھے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم یہاں لوکل جو سیاست ہے, جہاں پہ یہ پروگرام جس کام کے لیے ہم نے شروع کیا تھا کہ یہاں کے جو مسائل ہیں ہماری کمیونٹی کے, یہاں کی جو سیاست کے بارے میں ہماری رائے ہے, اس کے بارے میں بات کی جائے. آپ کے جو لیڈر ہیں یہاں پہ, جو سیف پنو صاحب پریزیڈنٹ ہیں, میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ابھی, نوید وڑائی صاحب نے کیا اس پہ, اور نصرت حسین صاحب کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی نوید وڑائی صاحب نے کیا. دونوں میں ایک چیز جو قدر مشترک مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ لوکل سیاست کے بارے میں دونوں کی رائے یہ تھی کہ جی ہم اس میں بالکل کوئی انوالو نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے اس میں. میں بات کوٹ کروں گا ہمارے دوست ریاست علی خان صاحب کی. جب میں آیا تھا 11 سال پہلے, تو ان سے میری بڑی اچھی ایک دعا سلام تھی, پیار تھا, ایک بڑا محبت تھی ان کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کیانی صاحب یہاں پہ جب میں آیا تھا تو میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ بیگ میرا تیار تھا کہ میں سٹیزن شپ لوں گا, اس کے بعد اتنے پیسے اکٹھے کروں گا اور پاکستان چلا جاؤں گا. اور اس طرح کے بے شمار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بیگ اب تک جن کے تیار ہیں, اور ان کی دوسری نسل بھی جوان ہو کے ان کے بھی بچے ہو گئے ہیں, یہاں پہ 50 سال سے ہیں. مگر ہم لوگ یہاں کی سیاست میں انوالو نہیں ہوئے, ہماری ایک ٹانگ پاکستان میں ہی رہی. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سارے زیادہ سے زیادہ پاکستان کے بارے میں فکر مند ہیں. یہاں جہاں ہمارے بچوں نے پڑھنا بڑھنا اور آگے بڑھنا ہے, یہاں کی سیاست کے بارے میں کسی کو کوئی اتنا فکر نہیں ہے. آپ ان کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو لیڈر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, ان کے یہ الفاظ تھے کہ جی میں تو یہاں کی سیاست کے بارے میں میرا کوئی خیال نہیں ہے, نہ میں اس میں انوالو. کیا ہمیں یہاں انوالو ہونا زیادہ ضروری ہے یا پاکستان کی سیاست میں زیادہ انوالو ہونا ضروری ہے؟ آپ کے خیال میں کیا؟ میں اپنے پریزیڈنٹ صاحب کے لیے تو بات نہیں کر سکتا, وہ اپنی بات کا جواب خود دے سکتے ہیں. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں بحیثیت ڈیموکریٹ, اور جس کو میں بڑے زور و شور سے پریچ کرتا ہوں, کہ ہمیں پولیٹیکلی وائبریٹ اینڈ ایکٹیو ہونا چاہیے. ہم جس انوائرمنٹ میں رہیں ہمیں اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے. اس حوالے سے پاکستان کی سیاست پاکستان میں ہے, اور اس کا ایک آؤٹ فال ہے جو دوسرے جہاں پاکستانی رہتے ہیں اس کے اوپر اس کا اثر موجود ہے. اور یہاں کی سیاست میں جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ایکٹیو رول لینا چاہیے. میں نے اکثر اور کئی بار یہ کہا ہے, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں پاکستان واپس جاؤں گا. شاید میری لاٹری نکلے گی تو میں واپس جاؤں گا, بیکاز میں اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں, میری ہیلتھ کی کنڈیشن ڈفرینٹ ہے, میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں, ان کی زندگی کے ڈائنامکس اور ہو گئی ہیں. وہ پاکستان جس پاکستان میں رہتا تھا اور میں اتنا انکمفرٹیبل تھا کہ وہاں سے آ گیا, تو ان بچوں کو میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ مگر کیا آپ سمجھتے ہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی سیاست میں ایکٹیولی رول پلے کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, یہاں کی ڈائنامکس کو سمجھنا چاہیے. اور یہاں کی سیاست بہت اچھی ہے سیکھنے کے لیے. پاکستانیوں کو یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں کی سیاست کو آبزرو کریں, سمجھیں, دیکھیں, یہاں کے اصول دیکھیں, سمجھیں, اور اس کو پاکستان کی سیاست میں بھی ٹرانسلیٹ کریں. ٹھیک بات. نصر صاحب, میں نے چونکہ یہ ڈائریکٹ کویشچن تھا آپ پہ اور سیف پنو صاحب پہ, چونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں اس وقت, تو آپ یہاں پہ ہیں, تو میں آپ سے بھی یہ, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سارا پاکستان کو تو ہمیں بہت پتہ ہے, یہاں پہ آپ کیوں اتنے اس سے الگ تھلگ ہیں اور کیوں آپ اس میں انوالو نہیں ہیں, جبکہ آپ کے بچے یہاں پہ ماشاءاللہ پڑھ بڑھ رہے ہیں اور جاب کر رہے ہیں اور انہوں نے رہنا یہاں پہ. بالکل آپ نے صحیح کہا طارق, اینڈ آئی ول ناٹ ڈس ایگری ود وٹ ایور ریحان صاحب نے کہا ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں نے جو آپ نے مجھے کوٹ کیا کہ میرے انٹرویو کے حوالے سے, تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میں نے اخبار میں انوالو تھا, 7 سال میں نے اس اخبار کو جب چلاتا رہا ہوں, تو پاکستان کا ایک پیج ہوتا تھا
سارا میرا فوکس لوکل اس کے اوپر تھا. یو نیم جتنے یہاں کے ایم ایل ایز ہیں, ایم پیز ہیں, جتنے یہ ایون پرائم منسٹر ہارپر اس وقت اپوزیشن میں تھے ان تک, پھر وہ کریچن آئے, پھر ان سب کو انٹرویو کر کے لوگوں کو لے جا کے. تو میں تو اس وقت اس زمانے میں جب میں اخبار کے ساتھ انوالو تھا تو میرا یہی فوکس تھا اور بالکل یہی ہونا چاہیے. اور جب میں نے اس اخبار, کیونکہ وہ تو اس وقت اٹ واز پارٹ آف مائی ڈیوٹی آلسو نا, تو میں نے اس وقت سارا لوکل پالیٹکس کے اندر ساری وہ چیزیں کی ہیں. اور لوکل پالیٹکس میں آئی تھنک کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی کہ میرے کے لیے کنٹریبیوشن یہی ہے کہ لوکل پولیٹیشینس کو مسلمانوں کی کمیونٹی نظر آنے شروع ہو گئی, کہ نمبرز نظر آنے شروع ہو گئے انہیں کہ یہ ووٹس ہیں ہمارے. میرا سارا ایمفیسس اس کے اوپر تھا. اس کے بعد جب میں نے اخبار چھوڑا تو اس کے بعد یس میں تھوڑا سا بیک سیٹ میں چلا گیا, تو میں اس میں نہیں انوالو رہا, وچ از آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف دیٹ. لیکن اٹ از جسٹ کہ میری ایک وہ مطلب اپنی طبیعت تھی کہ میں کہا یار آئی ہیو ٹو ریلیکس ناؤ. میں پیچھے بیٹھ گیا اور جب میں ریلیکس ہو کے بیٹھا تو وہ جادو ٹی وی آ گیا. تو دل کے اندر تو ہم پاکستان کے اندر سارے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ لیکن آپ کی بات بالکل 100% آئی ایگری ود یو کہ ہمارا زیادہ فوکس کینیڈا کے اوپر ہونا چاہیے. کینیڈا ہی ہمارا وہ ملک ہے. اور مجھے بڑی اچھی لگی آپ کی یہ بات کہ آپ نے کہا کہ میں تو پاکستان جانے کے لیے $1 ملین نکلیں گے تو آئیں گے. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ حقیقت یہ ہے ہمارے ہاں ہے یہ کہ ہم منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جانا ہے, جاتے کبھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جاتے کبھی نہیں ہے, رہنا یہیں پہ ہے. لیکن پاکستان وہ نہیں کریں یار. لیٹس بی آنیسٹ, فیکچوئل اینڈ ٹروتھفل. اسد بھائی, اس میں آپ کی بات, کیا آپ کا بھی کوئی بیگ تیار رکھا ہوا ہے ابھی تک کہ پاکستان جانا ہے, یا آپ اب تو پاکستان کی سیاست میں انوالو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, یہاں کی سیاست میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت آج جب یہاں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں, آج بی سی کی سیاست کے اندر بہت بڑی چینجز آ رہی ہیں, لبرل پارٹی کی لیڈرشپ میں چینجز آ رہی ہیں, این ڈی پی کی لیڈرشپ میں چینجز آ رہی ہیں. ہمارا کوئی رول مجھے نظر نہیں آ رہا. لاسٹ نائٹ میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو اس کو ایک اور کمیونٹی کے کسی بندے نے فون کیا, اور وہ بندہ جس کو فون آیا ہے وہ این ڈی پی کا بندہ ہے. اس کو فون آیا ہے کینیڈین لبرل پارٹی, بی سی لبرل پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے کہ آپ پاکستانی بندے اکٹھے کرو, میں ان کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی یعنی وہ دوسری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ہمیں پلیٹ میں رکھ کے پیش کر رہے ہیں کسی ایک لیڈرشپ جو ان کی پسند کی ہے. آپ انوالو ہیں یہاں کی سیاست میں کسی اینگل سے, کوئی ممبر ہیں؟ طارق, آپ نے جس طرح پوچھا کہ بیگ میرا تیار ہے یا نہیں ہے, میں 78 سے میں پاکستان سے نکلا ہوں اور ظاہر کوئی بیگ تیار نہیں ہے. بچے بھی یہیں جوان ہوئے ہیں, نہ پاکستان کی سیاست کا مجھے کچھ پتہ ہے, نہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے اس میں. آپ نے کہا کہ میں پاکستانی سیاست میں آ رہا ہوں, نہیں, پاکستانی سیاست میں نہیں آ رہا ہوں. پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا, نہ ہوگا. آپ کا جو آئیڈیا ہے لوکل, 100% یہی میرا آئیڈیا ہے. اور پچھلے 6 مہینے سے شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, وی آر ڈسکسنگ دس تھنگ. نصرت صاحب انوالو ہیں. وی اسٹارٹیڈ اے لٹل گیدرنگ زرار بٹ صاحب کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ, جو ہے نا کہ ناؤ دا ٹائم از ارائیوڈ کہ اب ہمیں جو ہے نا لوکل کمیونٹی میں, لوکل پولیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے. اب ہمیں ایک ایسا گروپ تیار کرنا چاہیے جو پاکستانیوں کا ہو, جو کہ پیچھے بیٹھا ہوا ہو, اور وہ لوگوں کو تیار کرے کمیونٹی کے, اور ان کو سامنے لے کر آئے اور لوکل سیاست میں ان کو ایکٹیو کرے. تو یہ جو ابھی مسئلہ ہوا اے پی ایم ایل او کا, تو بیسکلی آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اے پی ایم ایل او. جب نصرت صاحب نے مجھے کہا کہ اس طرح اے پی ایم, میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان فرسٹ, فرینڈز آف پاکستان فرسٹ تو بن گیا, فرینڈز آف بی سی فرسٹ اور فرینڈز آف کینیڈا فرسٹ کیوں نہیں ہم بنا سکے؟ ہم اس میں کیوں اتنے جوش و خروش سے انوالو نہیں ہیں؟ کہ اگر ہمیں کوئی رول پلے کرنا ہے یہاں کی لوکل پالیٹکس میں, تو ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا. ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کرنا پڑے گا کہ جس میں کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچے. ہمارے نمبر آف ووٹس جو ہے نا ماشاءاللہ بہت بڑھ گئے ہیں, اور اگر
ہم ایک ساتھ ہوں, یونائٹ ہوں, تو لوکل پالیٹکس میں وی کین پلے اے ویری گڈ رول. ویری گڈ. لاسٹ الیکشن کی میں آپ کو ایگزامپل دوں. ابھی تک تو پہلے ہمارے لوگوں کو جو ہے نا لوکل پالیٹکس میں اول یہ کہ وہ شامل ہی نہیں ہیں, اگر ہیں تو ان کو نامینیشن نہیں ملتی. 2-3 پارٹیز ہیں, ظاہر ہے مطلب لبرل ہے, NDP ہے, اس میں ہمارے لوگوں کو نامینیشن نہیں ملتی. لاسٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے چانسز تھے کہ ہمارا 1-2 بندے جو ہے نا اسمبلی میں پہنچ سکتے تھے. آئی واز سرپرائز کہ لبرل پارٹی کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا پروونشل کے لیے کہ جو ویسٹ نیوٹن سے کھڑا کر سکے. سرے نیوٹن سے. سرے نیوٹن, ویسٹ نیوٹن سے. میں ان کے فنڈ ریزنگ ڈنر میں تھا, تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے انٹروڈکشن کرایا کہ ناؤ آئی ایم دا کینڈیڈیٹ فار لبرل فرام ویسٹ نیوٹن. سو آئی واز سرپرائز کہ یہ ایریا تو پاکستانیوں کا ہے, مسجد کے آس پاس سارے پاکستانی ہیں, اور کچھ پاکستانی دوست ہیں جو کوشش بھی کر رہے تھے اس میں نامینیشن کی, انہیں نہیں مل سکی. ہاؤ کم یو گیٹ دا نامینیشن؟ وہ اجے اس نے کہا نو آئی جسٹ کال دا لبرل آفس اینڈ سے آپ لوگوں کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے یہاں, کین آئی اپلائی فار دیٹ؟ تو مجھے جواب ملا کہ یا شیور, اینڈ آئی گاٹ نامینیٹڈ. I understand that. So میرا کہنے کا یہ مطلب ہے that's a really eye-opening thing کہ وہ ایریا جہاں سے کہ 100% ہمارا کینڈیڈیٹ کامیاب ہو سکتا ہے. دوسرا ایک اور سرپرائزنگلی نارتھ سرے لاسٹ الیکشن میں جو ہے نا ایک پاکستانی نامینیٹ ہوا, مارک محمد نامینیٹ ہوا. اس کے ساتھ ہی NDP سے دوسرا رشید عرب نامینیٹ ہوا. جیتا کون؟ ڈونا کیڈمن. اس کے 12,000 ووٹ تھے, ان دونوں کو ملا کے 14,000 ووٹ تھے. وی لاس دیٹ سیٹ بیکاز وی آر ناٹ یونائٹیڈ, وی ڈونٹ ہیو اینی پلیٹ فارم. تو پاکستان فرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ وی برنگ پیپل ٹوگیدر. We form a platform where only as a Pakistani we play our role locally. پاکستانی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. شہزاد میں سر اس کے ساتھ شہزاد نذیر صاحب, میں آپ کو تو خیر جانتا ہوں ماشاءاللہ, آپ تو بہت انوالو ہیں اسپیشلی جو ہیومینیٹیرین جاب ہے, بزنس ہے, سوری جتنے کام ہیں اس کے اندر, اور سوشل ورک میں, اور بہت انوالو ہیں آپ. یقیناً آپ کو پولیٹکس کے بارے میں بھی کافی, میں آپ سے وہ کویشچن تو نہیں کروں گا کہ آپ کا بیگ تیار ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یو آر ویری مچ اویئر کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا ہمیں زیادہ کرنا چاہیے کہ اتنا ہی جوش و خروش ہمارا جو پاکستان کی سیاست کے بارے میں ہے, نالج ہے, ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج فضل الرحمان نے کیا کہنا ہے, مطلب کہا کیا وہ تو نظر آ جاتا ہے, اس نے کہنا کیا کرنا کیا وہ بھی ہمیں اندازہ ہے. یہاں کے بارے میں ہمیں اتنا نالج نہیں ہے, اتنا انوالو نہیں ہے, اتنا وہ ہم اتنے انتھوزیاسٹک نہیں ہیں کہ جی ہمیں ہر چیز کا پتہ ہو. آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ جی بہت اچھا سوال, اور بالکل ابویسلی میرا کوئی بیگ تیار نہیں ہے, اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کشتیاں جلا کے آئے تھے, اور ہمارا یہی وطن ہے. اب ابویسلی اس وطن کے ساتھ ہماری وہ جنم بھومی سمجھ لیں, لیکن اب جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں تو لینڈ آف لا جو ہے, اور یا اس لینڈ کے ساتھ ہماری محبت اور ایفیلیشن, وہ سب سے بنیادی چیز ہے, اور ہم اس زمین کے ساتھ مخلص ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں جیسے اسد بھائی نے بات کی ہے, اور اس کو میں تھوڑا سا آگے یوں بڑھاؤں گا کہ بیسیکلی اس کے 3 گروپس ہونے چاہیے یا 3 درجے ہونے چاہیے اگر ہماری کمیونٹی پالیٹکس میں آنا چاہ رہی ہے. ایک وہ لوگ جو ایز اے تھنک ٹینک کا رول ادا کریں, ایک وہ لوگ, ایک گروپ آف پیپل. اوبویسلی اس میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ صرف پن پوائنٹ کر دیں کہ ہی از دا پرسن کہ جس کو ہم نے آگے کرنا ہے. اٹ شوڈ بی اے گروپ آف پیپل کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان گروپ کے لڑکوں میں, ان لوگوں میں یا خواتین میں یہ ایک گروپ ہے کہ جس میں پوٹینشیل ہے, جو آگے آ کے مختلف جگہیں لے سکتا ہے. ایک وہ گروپ ہونا چاہیے, ایک تھنک ٹینک کا ہونا چاہیے. اور تیسرا سب سے اہم جو گروپ ہونا چاہیے, یا جس میں ہمیں ایز اے کمیونٹی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جس کی طرف میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارا رجحان ہی نہیں ہے,
بحیثیت قوم ہمارا رجحان ہی نہیں ہے، وہ ہے والنٹیئرشپ کی طرف. ہم والنٹیئر نہیں کرنا چاہتے. ہم جب تک والنٹیئر نہیں کریں گے کمیونٹی کے کاموں میں اور بہت زیادہ ایکٹیولی نہیں کریں گے، ہم صرف خواہش کے بل بوتے پہ پالیٹکس میں نہیں آ سکتے. اور صرف آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارے فگرز بہت ہو رہے ہیں اور یہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے یہ پیش کریں ہمیں ٹکٹس یا نامینیشنز، بالکل بھی نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ورک فار، اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ والنٹیئر ہے کہ آپ کمیونٹی کی سروسز میں کام کر رہے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو پاکستانی کمیونٹی کا امیج جو ہے یہاں کے بیسس میں بہتر کر سکتی ہے. دیر از نتھنگ ایلس. کیونکہ ہمارے کلچرل ایشوز، کچھ ہمارے ریسٹرکشن، سیلف امپوز ریسٹرکشنز ایسی ہیں کہ جو ہمارا ایک امیج پبلک میں بنتا ہے وہ تھوڑا سا ایک نیگیٹو بنتا ہے. ہمارے کچھ ہمارے ایشوز ہیں، بالکل ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا امپریشن، اور وہ ایشو اگر نگیٹ ہو سکتے ہیں صرف اور صرف والنٹیئر کام سے ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں، ہماری کمیونٹی کے جو سینئرز ہیں، ان کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور اوبویسلی میں اس پہ صرف تھوڑی سی مختصر بات یہی کہنا چاہوں گا، اپنے دوست، یہ پی ٹی آئی والے دوست بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، کہ براہ مہربانی اپنی انرجیز کو یہاں پہ لگائیے. مطلب obviously اپنی ایفیلیشن رکھیے. مطلب میں اب علل اعلان بی بی محترمہ کے ساتھ، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری ایک ایفیلیشن تھی، ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن وہ ایفیلیشن آپ کے دل میں ہے. لیکن اس کو، اپنی انرجیز کو وہاں تک نہ لگائیے کہ وہ آپ کی یہاں کی ایگزسٹنگ کو خطرے میں ڈالیں یا اس کے لیے مسائل کریٹ کریں. اور جو ہمارے سینئرز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس پروگرام کے تھرو، جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، کہ برائے مہربانی ایک ایسا گروپ بنائیے جو اس میں تھنک ٹینک کے ایک پورا گروپ ہو، تھنک ٹینک کا رول، ایک والنٹیئرس کا ہو. ہمارے پاس یہاں پہ نوجوان نسل بہت ہے اور بہت ایکٹیو بھی ہے، لیکن ان کی انرجیز کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، جو آج تک ہم نہیں کر سکے. کوشش ضرور کی ہے، پی سی سی اے نے بہت اچھی کوشش کی ہے پچھلے 2-3 سال 4 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ابھی تک وہ اسٹریم لائن نہیں ہو سکی ہے. اور تیسرا وہ ہے کہ ایک گروپ آف پیپل جن میں آپ پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں پالیٹکس میں آنے کا یا سروسز میں آنے کا. مطلب یہاں پہ صرف ایم ایل اے یا ایم پی کی سیٹ نہیں ہے، دیر آر لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگس جہاں پہ فرنٹ پہ ہمارے پاکستانی آ سکتے ہیں. تو یہ میری گزارش. اسماعیل راجپوت صاحب، شہزاد صاحب نے بھی وہی بات کی، اور یہ بات ہم پہلے بھی جب بہت ساری جگہوں پہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک چیز بڑی کامن لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک گروپ ہونا چاہیے بزرگوں کا یا تھنک ٹینکس کا، سمجھدار لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، اور وہ چوز کرے، وہ دیکھے کہ کون لوگ ہیں ہمارے اندر سے. پالیٹکس میں جتنا عرصہ میں نے چھوٹا موٹا کام کیا یا میں جتنا سمجھا ہوں اس کو، آئی تھنک اٹس ادر وے اراؤنڈ. لوگ خود والنٹیئر ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے آگے آنے کا، اور پھر ان میں سے اگر وہ گروپ پک کریں یا کمیونٹی ان میں سے پک کرے تو وہ ایک چیز تو پہلے دن سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ وہ والنٹیئر ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں ہمیں کس طرح سے اس کو کرنا چاہیے سیٹ کہ ہم اچھے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں؟ ہمارے اگر کینڈیڈیٹ کوئی آتے بھی ہیں تو ان کے بارے میں پبلک میں بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ ان کے یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں ہم کس طرح سے اچھے لوگ آگے لا سکتے ہیں اور کس طرح سے آنے چاہیے؟ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نہیں کر رہے جو ہمیں کرنی چاہیے اب تک؟ آپ کا بہت عمدہ سوال ہے یہ، اور بڑا صحیح سمت میں، اور بہت صحیح آپ نے سوال کیا آپ نے طارق بھائی. بالکل ہماری کمیونٹی میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے اور بڑے امکانات موجود ہیں. میں شہزاد بھائی کی بات سے ایگری کروں گا، تو اس سے پہلے انہوں نے بڑی مربوط بات کہی ہے. یہاں پر اسد صاحب نے جو بات کی ہے، نصرت صاحب نے جو بات کی ہے، بڑی دردمندی سے یہاں سے بات کی ہے کہ لوکل پولیٹکس میں اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمیں جو زمینی حقائق یہاں کے ہیں، بی سی کے، پورے کراس کینیڈا کے، یہاں کی سیاست میں اور بحیثیت پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہمیں یہاں پہ بہترین رول پلے کرنا ہے. اب رہ گئی بات کہ اس کو ہم کیسے اپلائی کریں اور اس کو کیسے ایکسٹینڈ کریں. تو میں بالکل ہوپ فل ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں بہت زبردست لوگ موجود ہیں، نوجوانوں میں بھی، یوتھ میں بھی، اور جو ہمارے ایلڈرز ہیں، جو ہمارے سینئرز ہیں، کیونکہ ان کے تجربے کو، ان کے مشاہدے کو ہم چیلنج تو نہیں کر سکتے. اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ادب میں، لٹریچر میں، افسانے پہ، ناول پہ، شاعری پہ تنقید لکھی جاتی ہے، سیاست میں اپوزیشن ہوتی ہے. تو اتنا زبردست پوٹینشیل موجود ہے ہماری کمیونٹی میں. اور پھر ہمارے ساتھ تو ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اگر ہم، کیونکہ پاکستان سے مراد یا پاکستانی کمیونٹی سے مراد کہ بینگ اے مسلم، تو پھر اور ہمارا تو کینوس وسیع ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں، اور پھر صرف برادر اسلامی ممالک ہی نہیں، بلکہ جب ہم اچھے کام کریں گے، جب ہم چیریٹی کے حوالے سے، اور جیسا کہ شہزاد نے کہا کہ جب ہم سروسز کے حوالے سے اور جب ہم والنٹیئر ورک کریں گے،
تو پھر ہمارے جو وہاں پہ بھی نیبر ہیں اور یہاں پہ بھی ہمارے نیبر ہیں, ہماری جو ایسٹ انڈین کمیونٹی ہے, ان سے ہمارا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. جو ہماری فیجی کی کمیونٹی ہے ان سب کو لے کے ہم نے چلے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یوتھ ہیں, اصل میں نے محسوس کیا ہے ان 4-4.5 سالوں میں جب سے میں یہاں آیا ہوں کہ ہیزیٹیشن ہے, ایک جھجک ہے ہماری کمیونٹی میں والنٹیئر ورک کرنے میں. اور اس میں اس کی ذمہ داری جو ہمارے پی سی اے کے اور پی سی سی اے کے دوست ہیں یا جو لوگ یہاں پہ آرگنائزیشنز وغیرہ چلا رہے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ نوجوانوں کو اس میں فعال کریں, ایکٹیو کریں. اور میرے پاس بہت زبردست پلان موجود ہے کہ ہم ان کو کیسے فعال کر سکتے ہیں, ہم ان کو کیسے اچھا اسپیکر بنا سکتے ہیں, ہم ان کو کیسے انٹرنیشنل سیاست, بین الاقوامی تعلقات, یہاں کی سیاست, کینیڈا کے مسائل, پورے نارتھ امریکہ کی سیاست کے بارے میں ہم کیسے بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. اس میں 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو فطری رجحان دیکھا جائے گا کہ کن بچوں میں, ہر بچے میں تقریر کی صلاحیت نہیں ہوتی, ہر بچے میں تحریر کی صلاحیت نہیں ہوتی, ہر بچے میں گانے کی صلاحیت. آپ کا خیال یہ ہے کہ جو یوتھ ہے اس کو اکٹھا کر کے ان کو کسی ایسی طرف لگایا جائے کہ تاکہ وہاں سے ایک نسل کہ بلا تخصیص, یوتھ ہماری اس میں بلا تخصیص بینگ اے ہیومینٹی کا, بلکہ بڑے کینوس میں کہ بڑی بنیادی وسیع تر بنیادوں پہ ساری یوتھ جو ہے اس میں ریگارڈلیس کہ جی یہ سندھ سے ہیں, یہ کراچی سے ہیں, یہ نہیں, پوری یوتھ جو بینگ اے بات ہو رہی پاکستان کی, پاکستانی. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. مطلب پرنسپلی تو یہ ساری باتیں صحیح ہیں, ان سے اختلاف نہیں ہے, لیکن اس کی اگر آپ وجہ دیکھیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے, یعنی والنٹیئر ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, ہم اسرٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں ایز اے کمیونٹی, اس کی ریزننگ ڈھونڈیے. ہم نے یہ کام بھی نہیں کرنا تھا, ہمارے لیے کر دیا گیا. یورپ میں اسٹڈی موجود ہے, نارتھ امریکہ کی اسٹڈی موجود ہے, کینیڈا کی اسٹڈی موجود ہے, اور ایک نہیں کئی موجود ہیں کہ مسلم سوسائٹی اسیمولیٹ کیوں نہیں کرتی, اور انہوں نے اس کو دیکھا. مسئلہ جہاں پر سب سے پہلا شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مسلمان کمیونٹی کو, اور اسپیسیفکلی پھر انڈین, پاکستانی اور بنگلہ دیشی, سری لنکن مسلمانوں کو دیکھیں گے, ہمارا اکنامک انڈیکس زمین سے لگا ہوا ہے. جب تک ہم لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے تو ہم والنٹیئر, آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں $8 کی نوکری کروں 18 گھنٹے, اس کے بعد والنٹیئر کروں, یہ نہیں ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا. تو اور میں پالیٹکس میں کیا ہوں, میں سروائیول میں لگا ہوا ہوں. تو یہ میری اسٹڈی نہیں ہے, یہ فائنڈنگز ہے بڑے بڑے ریسرچ اسکالرس کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اور یورپ میں اور لندن میں اب انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے کہ ان کا تھوڑا سا اکنامک انڈیکس اوپر آئے, ان کے بچے, اب ہمارے بچوں کے لیے ہم یہاں بات کر رہے ہیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, اور میں بڑا یوتھ اورینٹیڈ آدمی ہوں, ہمارے یہاں کے بچوں کو کوئی پاکستانیوں سے لینا دینا نہیں, کوئی لینا دینا نہیں, معذرت کے ساتھ. وہ یہاں جانتے ہیں, انہوں نے اس ملک کو دیکھا ہے, وہ اس ملک کو سمجھتے ہیں. اگر وہ کبھی ایسرٹ کریں گے تو وہ یہاں کا بن کر کریں گے. اگر آپ انہیں ایز اے پاکستانی لانا چاہتے ہیں, بھول جائیے, وہ بچے نہیں آپ کے. تو اس کے لیے کوشش یہ کیجئے کہ ہم اس چیز کو فوکس میں نہ لائیں, کیونکہ ہم کبھی بھی اتنے نمبر میں تو نہیں ہیں کہ ہم ایز اے, اگر ہمارے ایسٹ انڈین کمیونٹی نے اسرٹ کیا تو انہیں قریباً 100 سے زیادہ سال لگے ہیں, وہ جہاں 100 سال پرانے ہیں. اسی طرح چائنیز ہیں تو ان کے نمبرز بہت زیادہ ہیں, ان کی پھر ہانگ کانگ کے بعد یہاں پیسہ بہت دنیا میں لے کر آئے. تو ہماری ڈائنامکس ان کی ڈائنامکس میں فرق ہے. تو اگر ہم اپنی اکنامک انڈیکس کو اٹھائیں گے, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, کسی طرح سے ایک دوسرے کو ایوالو کریں گے, ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہنچانے میں مدد کریں گے, تو ایونچولی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسیمولیٹ کریں گے, اور ہم والنٹیئر بھی کریں گے, پھر ہم پالیٹکس میں بھی آئیں گے, پھر سب چیزوں میں آئیں گے. بہت خوبصورت, تھینک یو ویری مچ. نہیں سر, چونکہ ہمارا ٹائم بالکل آلریڈی ختم ہے, یہ ہم ایکسٹرا ٹائم لے رہے تھے. اس کے ساتھ میں بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, شکریہ ادا کرتا ہوں نصرت صاحب, اسد صاحب, آپ کا, شہزاد صاحب, ریحان صاحب, اسماعیل راجپوت صاحب. خواتین حضرات, آج کے اس پروگرام کا جو لب لباب یا جو اینڈ میں سمجھتا ہوں جو ہم جس چیز پہ آ سکے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر, سیاست کے اندر اگر آپ کو اپنی بات کہنے کا حق ہے تو ہمیں اس بات سے اختلاف کرنے کا بھی حق ہے. یہ دونوں حق تسلیم کیے گئے دونوں طرف سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت بات ہے. اسی کے ساتھ کینیڈین سیاست میں, لوکل سیاست میں سب دوستوں نے اس بات کو ایگری کیا کہ ہم واقعی بہت پیچھے ہیں,
ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو اٹھا وہ یہ تھا کہ والنٹیئرزم میں ہم لوگ پیچھے ہیں. ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انوالو ہونا چاہیے, ممبرشپ لینی چاہیے, ان کے جتنے پروگرام ہیں ان کے اندر جا کے والنٹیئر کرنا چاہیے, اپنا ٹائم اپنے بچوں کو لگانا چاہیے. ہم جتنا ریحان صاحب کی جیسے بات کو میں اگر آگے دیکھوں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کی سیاست میں, یہاں کے معاملات میں انوالو ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی انوالو ہوں گے, کیونکہ ہمارے بچے پاکستان کی سیاست کو نہیں سمجھتے. وہ مولانا فضل الرحمان اور مشرف صاحب کو شاید نہیں جانتے, مگر وہ یہاں کی سیاست, یہاں کے معاملات کو سمجھتے ہیں. میرے بیٹے سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ کینیڈین سیاست, یہاں کی لوکل سیاست کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو اگر میں یہاں انوالو ہوں گا تو میں اس کے ساتھ بھی انوالو ہو رہوں گا. تو اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی.